اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. ایک یہودی کے مرنے کے بعد اس کی ماں کے پاس اس کا 8-10 سال کا بیٹا بیٹھا، ماں کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے رونے لگا. ماں نے کہا میرے بیٹے روتا کیوں ہے؟ بچہ کہتا ہے میری ماں باپ کے مرنے کے بعد میں یتیم ہو گیا تھا، لیکن تم نے محنت کی ہے، امیروں کے گھر جا کے جھاڑو پوچھا لگایا ہے، 2 روٹیاں ملی ہیں، 1 روٹی تو نے کھایا، 1 مجھے کھلایا، میں بھی زندہ بچ گیا، تو بھی زندہ بچ گئی. اے میری ماں، لیکن رونا اس بات کا ہے اب تو بوڑھی ہو گئی، تیرے کپڑے پھڑ گئے، تو گھر سے باہر نکل نہیں سکتی، تیرے گھٹنوں کی طاقت جواب دے گئی. اے میری ماں، اب وہ روٹیاں گھر پہ نہیں آتی، کئی دن ہو جاتا ہے بھوکے سونا پڑتا ہے. اے میری ماں، جو میرے خاندان کے میرے چچا کے لڑکے ہیں میرے چہرے پر تھوک دیتے ہیں، مجھے دیکھ کے منحوس کہتے ہیں، مجھے نحوست سے بھرا ہوا کہتے ہیں. اے میری ماں، اس مدینے میں کوئی ہے جو مجھے روٹیاں دے گا؟ ماں کی آنکھ میں آنسو آ گئے. ماں نے کہا تھا میرے بیٹے، مدینے میں غریبوں سے محبت کرنے والا کوئی نہیں، مدینے میں یتیموں سے پیار کرنے والا کوئی نہیں، مدینے میں بھوک کو شیئر کرنے والا کوئی نہیں. بچہ بولا کیا ماں، اتنے بڑے شہر مدینہ میں ہم بھوکے مر جائیں گے؟ تو ماں نے کہا نہ بیٹے نہ، ایک ہے مدینے میں، ایک. کہا کون؟ کہا جو یتیموں سے پیار کرتا ہے، جو غریبوں سے محبت کرتا ہے، جو بیواؤں کے سر کا آنچل، جس کا کوئی نہ ہو وہ اس کا ہے، جسے بھوک لگتی ہے اسے دے دیتا ہے، جسے پیاس لگتی ہے اسے دے دیتا ہے. میری ماں یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹے اسے آمینہ کا لال تھا. مجھے بولے خوش ہو جاؤ تمہارے نبی ایسے، خوش ہو جاؤ تم جس نبی کی امت میں ہو وہ نبی ایسا. ہم نے نفرت رکھی ہے غریبوں سے، ہمارے نبی نے غریبوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. بچہ کہتا ہے میری ماں یہ کون ہے؟ ماں کہتی بیٹا یہ کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں، یہ کہتے ہیں مجھ پر قرآن نازل ہوا. اے میری ماں، مدینے میں رہتے ہیں، غریبوں سے محبت کرتے ہیں، غریبوں سے پیار کرتے ہیں. بچہ کہتا ہے میری ماں اگر واقعی یہ غریبوں سے محبت کرتے ہیں، یہ پیار کرتے ہیں یتیموں بھوکوں سے، تو ان کی کوئی ہسٹری کوئی سیمپل کے طور پر مجھے بتا تو صحیح، میرے دل میں ان کی محبت بیٹھ جائے، میں جا کے ان سے ملوں. ماں کہتی بیٹا سن، یہ وہ ہے ایک دن اپنے غلاموں کے ساتھ اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک پاگل عورت ان کی مسجد کے دروازے پر آئی اور اس نے آواز دی اے مسلمانوں کے نبی باہر آئیے، باہر آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اس عورت کے پاس چلے. گرمی بہت زیادہ تھی، مدینہ شریف کی گرمی اللہ کی مرضی ہے بڑی شان کے مطابق ہوتی. میرے آقا دھوپ میں کھڑے اور وہ پاگل عورت حضور سے کچھ کہے جا رہی ہے. حضور سن رہے ہیں، حضور کھڑے تھے چپ چاپ. حضور کے جو غلام تھے صحابہ وہ پریشان ہو گئے کہ حضور کو بلا وجہ اس عورت نے تکلیف کی ہے دھوپ میں کھڑا کر کے. میرے آقا دھوپ میں کھڑے، پاگل کچھ کہہ رہی ہے، حضور سن رہے ہیں. عورت کہتی ہے میرے بیٹے، بہت دیر کے بعد اس عورت نے کہا اے مسلمانوں کے نبی جاؤ اپنے غلاموں کے پاس جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سر جھکائے ہوئے اپنی مبارک مسجد میں تشریف لائے. جب حضور بیٹھ گئے نا تو عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے بولے آقا ابھی آپ اس عورت کے بلانے پر باہر گئے؟ میرے آقا فرماتے ہاں. عمر فاروق اعظم نے کہا حضور آپ کو تو پتا ہے نا وہ پاگل ہے، پورے مدینے میں اس سے کوئی بات نہیں کرتا، پورے مدینے میں اس سے کوئی پیار نہیں کرتا، پورے مدینے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا. حضور آپ اس عورت کی باتوں میں لگے ہوئے تھے. میرے آقا نے جملہ کہا تھا لال دوبالگن کی زمین کو سرسبز و شاداب کرنے والوں اسے لکھ لو، اپنی ماؤں کو اپنی بہنوں کو سنانا، اپنی بیوی کو اپنی بیٹیوں کو سنانا جو تمہارے نہ رہنے پر غریبوں کو 2 روٹی دے سکتی ہے. عمر فاروق اعظم نے کہا حضور آپ اس پاگل عورت کے چکر میں تھے، پاگل عورت سے اتنی دیر تک اس کے کہنے پر دھوپ میں کھڑے تھے، پورے مدینے میں کوئی اس سے بات نہیں کرتا. میرے آقا رو کے بولے عمر جس سے کوئی بات نہیں کرتا محمد اسی سے بات کرنے کے لیے آیا ہوا، جس کا کوئی نہیں محمد اسی کا، جسے پیاس لگے محمد کو دیکھ لے، یتیموں کا سہارا. الطاف حسین حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بدلانے والے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا،
ارے نسخہ یتیمیہ ساتھ لایا۔ حضور کو یتیم بچے دیکھتے تھے تو کہتے تھے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تمہیں تو ہو۔ بچے نے کہا میری ماں وہ یتیموں سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ماں نے کہا ہاں بیٹے یتیموں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی انسیت ہے ان کو۔ بیٹا کہتا ہے میری ماں ان کا پتا تو مجھے بتا صحیح، میں ان سے مل کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ، تمہارے نبی سے ملنے جانا ہے، کوئی بولے نہ بولے تم تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہو۔ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو میرے نبی سے ملنے کے لیے اور تمہارے نبی سے ملنے کے لیے کہتا۔ اس چہرے کو اس نے دیکھا ہوگا جس چہرے کے بارے میں شاعر نے کہا تھا تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ میرے آقا کا پتہ مانگا، میری ماں ان کا پتہ تو بتا صحیح، میں جاتا ہوں ان سے روٹیاں مانگنے کے لیے۔ اللہ، ماں نے کہا جا جا میرے بیٹے، ایک شرط پر تجھے جانے دوں گی۔ کہا کیا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ وہ نبی اسی کو روٹیاں دیتا ہے جو اس کا دھرم قبول کرتا ہے۔ سنے لال گوپال گنڈا کے مقابلے میں اختلافات زیادہ ہیں، بہت غور سے میری باتوں کو سنیے گا انشاءاللہ۔ اسلام سمجھ میں آپ کی بھی آئے گا اور آپ کی وجہ سے میری بھی سمجھ میں آئے گا، میرے بچوں کو بھی دین سمجھ میں آئے گا۔ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، دین سیکھ لیں، اللہ میرے بھائیوں پر کرم فرمائے۔ سرکار کے فیضان کے صدقے خیر میں اس نے کہا میری ماں محمد کا پتہ تو بتا صحیح، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا پتہ دیا، بچہ کہتا ہے ماں بولے، ماں کہتی بیٹا میں نے سنا ہے کہ اسی کو وہ کھانا دیتے ہیں جو ان کا دھرم قبول کرتا ہے۔ بیٹے نے کہا یہ کیا مطلب؟ میں ان کا دھرم قبول نہیں کروں گا، میں یہ پہلے ان سے شرط لگوا دوں گا۔ یہ کیا مطلب؟ اگر وہ یتیموں سے محبت کرتے ہیں تو یتیموں کا دھرم نہیں پوچھنا چاہیے، غریبوں سے محبت کرتے ہیں تو غریبوں کا مذہب نہیں پوچھنا چاہیے۔ میری ماں مجھے جانے دے، ان کے پاس میں روٹیاں مانگنے جا رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے بچہ نکلا نا، آواز آئی منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں، دن رات مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں۔ یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں، یہ بھی تو نہیں ہوش کی کیا بات ہے۔ بچہ حضور کی بارگاہ میں آیا، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما گئے۔ بچہ حضور کے قریب آیا، ذرا پیار سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گئے۔ جب اس نے حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہا، کیوں؟ کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی